ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف تو ہم نے جہاں یہ بات کری اسی پہلے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں, موقف لے لیں گے پیپلز پارٹی کا بھی, اور اس کے بعد آگے بھی دوسرے موضوعات ہیں جس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے. آج ہمیں جوائن کریں جی پاکستان پیپلز پارٹی سے صوبائی وزیر اطلاعات ہیں ناصر حسین شاہ صاحب. ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب فار جوائننگ اس. شکریہ جی. ناصر شاہ صاحب, سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ڈھیرکی کے قریب آج جس طرح کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو بھی, کیونکہ اتنی ساری جانوں کا ضیاع ہونا اور ساتھ ہی ذات موجودہ حکومت سابقہ حکومت کے وزیر ریلوے پہ جو ہے وہ الزام لگاتی ہے, آپ لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی انتہائی افسوسناک واقعہ آج کا, اور پھر یہ جس طرح الزام لگائے جا رہے ہیں اور بات کی جا رہی ہے بالکل نامناسب ہے. انسانی جانوں کا ضیاع ہونا انتہائی افسوسناک ہے. اور مجھے اور آپ سب کو بھی یاد ہوگا کہ 2017 میں جب کوئی حادثہ ہوا تھا تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو اب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی فوری پرائم منسٹر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. بلکہ یہاں آپ دیکھ لیں کتنے حادثات ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو ریلوے کے منسٹر صاحب تھے ان کو اور پروموشن دے کے انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا, اور جو موجودہ منسٹر صاحب آئے ہیں. اور پھر لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں کے ڈی ایس ہے, پتھر کے ڈی ایس جن کی ریجن میں یہ علاقہ آتا ہے جہاں حادثہ ہوا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ان کو ریٹرن میں بھیجا کہ اس پورے ٹریک پہ کچھ ایسے 12-13 اسپاٹس ہیں جہاں پہ حادثات کا امکان ہے, ان کو ریپیئر کیا جائے, لیکن انہوں نے ریپیئر نہیں کیا. تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کیوں ان جگہوں کو ریپیئر نہیں کیا گیا اور اتنی انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے. خدا نخواستہ کل کوئی اور حادثہ ہو جائے, اور انتہائی دکھ کی بات ہے. اس پر آپ کے توسط سے ہی میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کی فوری انکوائری کرائے کہ کیا وجہ ہے کہ جب وہاں کے انتظامیہ جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ جی یہ جگہیں جو ہیں یہ جہاں پہ حادثات متوقع ہو سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے کان پر جون نہیں رہی تھی. اور پھر آج بڑا ایک بیان آ گیا ہے وہاں کے جو ان کی جو ہائر اپس ہے کہ جی وہ جب تک ML1 کا ہے تب تک نہیں ہو سکتا. یہ کیا مطلب ہے؟ تو ٹرینیں بند کر دیں. کیا آپ جانوں سے کھیلنا چاہتے ہیں؟ جب تک ML1 نہیں بنے گی تب تک اسی ٹریک پر چلیں گے. وہ ML1 کا ٹریک علیحدہ سے ہے, آپ جہاں وہ نشاندہی ہوتی ہے اس کو ریپیئر کرنا چاہیے ان کو. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, جیسے کہ اور یہ تو آپ نے کہا کہ تحقیقات کے بارے میں, اور وزیر اعظم صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے, لیکن سوال یہ کہ ایلیگیشنز لگا دینا ماضی کی حکومت کے اوپر ہی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی جو بیڈ گورننس کا معاملہ ہو اس کے لیے اس کو کریکٹ کرنے کے بجائے ماضی کی ہی حکومت پہ ایلیگیشن لگانا صحیح ہے, صحیح سمت ہے؟ دیکھیں یہ تو ہے ہی, جو سرکار ہے نا یہ الزامات کی اور انتقام کی سرکار ہے. جو موجودہ وفاقی حکومت ہے ہر چیز کو گزشتہ حکومتوں پر کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب ان کو 3 سال ہو گئے ہیں. اب یہ جب وہ بات کرتے ہیں قرضوں کی بات کر لیں گے, اور ان کے ان 3 سالوں میں جتنا قرضہ لیا گیا ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی. کسی بھی حکومت نے 3 سالوں میں اتنا قرضہ نہیں لیا. اور پھر یہ اگر بھائی اس میں تو سیدھی بات ہے نا کہ جب ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی, پوائنٹ آؤٹ کر دیے گئے اسپاٹس, ان کی مرمت کیوں نہیں کی گئی؟ اب اس کا تو یہ نہیں تھا نا کہ وہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا. دیکھیں ضرور کہیں نہ کہیں نیگلیجنس ہوگا پچھلی حکومتوں کا. میں جس میں ہماری حکومت بھی کسی جو تھی اس کی بھی میں نہیں کہہ سکتا ہوگا, لیکن اب جب یہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا اسی علاقے میں حادثات ہوتے رہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے بھی وہاں پہ حادثہ ہوا پنو عاقل کے قریب, دیگر ایک جو جگہ پہ ہوئی. اتنی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے اور ان کو احساس ہی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہو از ریسپانسبل اس کے لیے بھی, جب پہلے سے پتا تھا کہ ٹریک کی مرمت ہونی ہے, ٹریک کمپلیٹ نہیں ہے, اس کے باوجود نہیں ہوا پوائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود؟ اسی کی تو میں انکوائری کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ انکوائری کرائے, جوڈیشل انکوائری ہو. ٹھیک ہے,
کہ جس سے پتہ چلے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے ناصر شاہ صاحب، سندھ اسمبلی میں جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور ہو جاتا ہے، بڑا خوشائن قدم اس کو قرار دیا جاتا ہے، صحافیوں کی طرف سے بھی سراہا جاتا ہے، لیکن ہم ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے. وفاقی حکومت پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے وفاقی حکومت پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس کے حوالے سے جو کر رہی ہے 2021 کے حوالے سے، جس کے اوپر پی ایم ڈی اے ہو گیا یا پی ایف یو جے ہو گیا یا کے یو جے ہو گیا، سبھی اس ڈرافٹ کو مسترد کر رہے ہیں اور اس اتھارٹی کے لانے کے خلاف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ لیکن اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنی صحافی برادری، جرنلزم سے جو تعلق رکھتے ہیں، میڈیا کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس کے لیے بات کی ہے. ہماری جو اراکین اسمبلی ہیں، وہ صوبائی میں ہوں، قومی یا سینٹ میں، سب سپورٹ کر رہے ہیں میڈیا کے دوستوں کو. اور یہ جس طرح کہ قوانین بنائے جا رہے ہیں، پھر آرڈیننس نکال دیا جاتا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں. دیکھیں جی بالکل اگر کوئی قوانین بنانے ہیں تو اس کو بنائیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کسی کی زبا بندی کریں. اس میں دیکھیں ابھی میں سن رہا تھا ہمارے وفاقی وزیر صاحب کو کہ وہ ایک ایسے اس میں سے شک کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ جس میں ظاہر ہے سب کہیں گے ہاں جی اس پہ تو ہونا چاہیے، جو یہ پروپیگنڈا یا جھوٹی خبریں جی سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، کہتے ہیں جی اس پر یہ فیک کہہ رہے ہیں رپورٹنگ کہ جسے ایکشن نہ کہتے لیا ہیں، جائے. جی فیک رپورٹنگ جسے کہتے ہیں. جی تو اس کے خلاف تو ہم بھی ہیں، آپ میڈیا کے لوگ بھی ہیں کہ آپ سب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، لیکن وہ باقی چیزیں نہیں بتا رہے کہ جو دیگر انہوں نے جو قتلیں 1973 لگائی کے آئین ہیں، سے متصادم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ. ریسٹرکشنز جی لگائی ہیں، جی وہ نہیں بتا رہے. بس وہ ایک چیز بتا رہے ہیں جس پہ لوگوں کو ہو کہ ہاں جی یہ تو دیکھیں یہ تو وفاقی حکومت صحیح کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک طویل فہرست ہے جس طرح کی انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے. ہاں اور یہ وہی لوگ ہیں جو بہت بڑے علمبردار بنتے تھے آزادی صحافت کے، ہاں بڑی باتیں کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آ کر صحافیوں کے ساتھ کیا کیا، میڈیا کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور معاملہ جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، کل سے ایک اور بڑا اہم معاملہ سندھ کے اندر اٹھا ہے. ایک نجی سوسائٹی میں مشتعل افراد کا حملہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ مرکزی دروازے کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے. بڑا حساس معاملہ ہے اور انتہائی اہم معاملہ ہے. اس کے اوپر آج مختلف جماعتوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، چاہے اس میں ایم کیو ایم کا معاملہ ہو یا دیگر جماعتوں کا معاملہ ہو، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہاں پہ اس حوالے سے بات کی. اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی. آپ سے میں جاننا چاہوں گی اتنا گھمبیر یہ معاملہ ہوتا رہا، اس کے اوپر کوئی ایکشن اب تک ہوا ہے کیا، اور حکومت سندھ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ جی بالکل بہت افسوسناک واقعہ تھا کل کا. یہ جو پروٹیسٹر آئے تھے انہوں نے انتظامیہ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ پرامن ہوگا ان کا پروٹیسٹ، اپنا ریکارڈ کرائیں گے جو ان کی بات تھی، نہ روڈ بلاک ہوگا، نہ کسی کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوگی جو ملک کے خلاف ہو. لیکن یہ وہاں پہ سارے ہی سب، کام ہوئے وہاں. جی جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. روڈ بلاک ہوا، اس کے بعد املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کے خلاف باتیں ہوئی. جی لیکن ان چیزوں کو بالکل ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. ان پر ایف آئی آریں ہوئی ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور مزید سخت ایکشن ہوگا. اور جو بھی ایک تو قانون ہاتھ میں لے گا اس پر ایکشن ہوگا، لیکن پاکستان کی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جس نے پاکستان کے خلاف بات کرنی ہے وہ یہاں سے چلا جائے، اس کا پاکستان میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اور پھر جس طرح لوگوں کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا، جو لوگوں کی ذاتی پراپرٹیز تھیں، ان کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم جو لوگ ہیں جن کے نقصانات ہوئے ہیں ان کے ساتھ مکمل طور پر ان کی سپورٹ کریں گے. ان کی نقصانات کے ازالے کے لیے بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے. اور لیکن جن لوگوں نے یہ ایکٹ کیا ہے، میں آپ کے توسط سے یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی، اور ان کے ساتھ سخت سے سخت ایکشن ہوگا ان سب پر. اچھا شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں اور چیزوں کی یا ایکشن کی بات کریں، یقینی طور پہ یہ خالی ہجوم تو نہیں آیا ہوگا عوام کا، کوئی اس کو لیڈ کر رہا ہوگا، کوئی ایک ان کا
لیڈر ہوگا جس کی سرپرستی میں یہ سارا کام ہو رہا ہوگا، کس کس کے خلاف اب تک ایکشن ہوا ہے اور کیا ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوا ہے؟ جی بالکل، سب کے خلاف ایف آئی آر بھی ہیں اور ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا. ایک اور بڑے مزے کی بات ہے جی کہ پہلے سب کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا پورا شو کہہ لیں یا جو بھی ہمارا یہ تھا، اور جب یہ ہوا تو اب کہتے ہیں جی وہ ہمارے آدمی نہیں تھے. اب تو بالکل آسان طریقہ ہے، ساری چیزیں ویڈیو کلپ پہ ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، نیشنل میڈیا پہ ہیں، کیمرے کی زد میں ہیں، اور وہ سب کی تصاویر موجود ہیں، جو کچھ ہوا سب کا وہاں پہ ثبوت موجود ہے. ہم تو انہی لوگوں کو پکڑیں گے جن جن لوگوں کو وہاں پہ اس پر اسپاٹ پہ بھی پکڑا گیا ہے، کئی لوگوں کو جن کے لیے پورے شواہد بھی ہیں، تو خود ہی پتہ چل جائے گا. اگر وہ اتنے ہی معصوم ہیں جو ان کو لے کے آئے تھے تو وہ ٹھیک ہے، کہہ دیں کہ وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتے. اگر وہ ان کا پھر جواز بنا کے اب پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی اعلان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو بات کلیئر ہو جائے گی نا. تو آپ بالکل، میں آپ کے توسط سے سب سے یہ پرومس بھی کرتا ہوں کہ کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. اچھا شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، جیسے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما عامر خان صاحب نے کہا ہے مقامی پولیس ان کے ساتھ ملی بھگت میں شامل تھی سارے معاملے میں، اور دوسرے رہنما کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے یہ عامر خان صاحب کہ جی سندھو دیش کے حامیوں کے ساتھ مل کر یہ ملی بھگت ہوئی ہے. فاروق ستار صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ سارے واقعے کو ہم کراچی پر حملہ سمجھتے ہیں، ہمیں تحفظ چاہیے. اس سارے معاملات پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات پہ جس سے لوگوں کے نقصانات ہوں، یہ چیزیں وہاں بھی پوائنٹ اسکورنگ کی جائے. ان سے صرف یہ پوچھ لیں، ان کے کل سے پہلے کے بیانات نکالیں گے جس میں یہ سب لوگ کہتے تھے کہ جی بحریہ ٹاؤن کو سندھ گورنمنٹ مکمل سپورٹ کر رہی ہے، اور اب جب یہ ہوا ہے تو اب کہتے ہیں نہیں، بحریہ ٹاؤن پہ حملہ بھی سندھ گورنمنٹ نے کرایا ہے. اب یہ کوئی، اب ان کی سوچ پہ، ان کی ذہنی سوچ پہ تو فیصلہ عوام ہی کریں گے نا. ان کے دوست ایک دن پہلے کے بیان نکال دیں نا، آپ کے پاس ہوں گے موجود، جو یہ جس طرح کی باتیں انہوں نے اسمبلی میں جس طرح بات کی ہے ایک دن پہلے جب تھا اجلاس پہلا ہمارا، اس کے بعد تو یہ صرف اور صرف جو ہے پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو یاد ہے ابھی جب یہ کووڈ کی ایس او پیز کے لیے کچھ سختیاں یہاں پہ کی گئی تو یہ بڑے آ گئے ہمارے دوست سامنے، انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے کراچی کا معاشی قتل عام کر رہی ہے. حالانکہ ہم تو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ سارے اسٹیپس اٹھا رہے تھے. بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں، ان پاپولر فیصلے ہوتے ہیں، لیکن کہہ کون رہا تھا معاشی قتل کراچی کا؟ کہ وہ رہے تھے جنہوں نے فزیکلی یہاں پہ لوگوں کا قتل عام کیا. جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کس نے کی؟ بوری بند لاشیں، یہ بچے، یہ سن لیں، اور یہ لوگ تو لوگوں کو فیکٹریوں میں زندہ جلا دیا انہوں نے یہاں پہ. آپ کو 12 والی ڈیٹ بھول گئی جب انہوں نے لوگوں کی خون سے ہولی کھیلی، اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہ جو کل مظاہرہ جو لوگ کر رہے تھے اور یہ جو سارا پورا دن چلتا رہا معاملہ بڑا لمبا طویل، ان لوگوں سے کیا کوئی مذاکرات کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے آپ کی طرف سے گیا تھا حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ ایسا کل تو لگ رہا تھا نا منظرنامہ کہ کوئی رٹی نہیں ہے حکومت کی، جو دل چاہے وہ کر رہا ہے، جلا رہا ہے، گرا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. دیکھیں یہ احتجاج کی انہوں نے کال دی تھی تو ظاہر ہے یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اور اگر کوئی اپنا احتجاج یا کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے تو اس پر تو ویسے پابندی نہیں ہے. اسی لحاظ سے انتظامیہ نے کہا تھا انہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ان تمام اکابرین نے جو ان کو لے کے آئے تھے، انہوں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ نہ روڈ بند کریں گے، نہ کسی کی املاک کو نقصان پہنچائیں گے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کے سلوگنز لگائے جائیں گے. لیکن تینوں چیزیں برعکس ہوئی. تو ظاہر ہے اسی کے لیے یہ ایکشن ہو رہا ہے. اگر وہ چپ چاپ آتے، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے، بھلے جتنی بڑی تعداد میں تھے، حکومت کو جو مرضیہ کہتے، وہ جو انتظامیہ جن کے خلاف ان کا پروٹیسٹ تھا ان کو جو مرضیہ کہتے، اپنا ریکارڈ کراتے، چلے جاتے تو بات ہی ختم. انہوں نے آ کے روڈ بلاک کیا، انہوں نے آ کے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا، وہاں پہ پاکستان کے خلاف بات ہوئی. اس بات کو کبھی بھی
माफ ऐसे नहीं किया जाने जाएगा। देंगे। अच्छा, लास्टली आपसे पूछूंगी कि किसी इनके अहम, मैं फिर पूछूंगी लीडर की, जो इनको लीड कर रहा हो, उसकी अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है, या गिरफ्तारियां जो अमल में आई हैं, क्या वो अहम गिरफ्तारियां थी जो लोग आगे मुश्तइल कर रहे थे अफराद को? जी 120 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जो है छापे मारे जा रहे हैं हाँ। सबके लिए। और आपके इल्म में जब ऐसा होता है सिलसिला तो फिर लोग इधर उधर रहते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह वहाँ पे ये एक्ट हुआ है, हाँ, इसमें किसी के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कल का बड़ा अहम वाक़या, इंतहाई हसास वाक़या, जिसके अंदर एक निजी सोसाइटी को, हाउसिंग सोसाइटी में लोग मुश्तइल होते हैं और जलाओ घराव करते हैं। पूरा दिन ये मामला जारी रहता है और उसके ऊपर हुकूमत की रेड कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वेल, हमने कोशिश यही की कि आपके सामने सारे हक़ाइक़ रखें और उनसे सारे सवालात किए। जो जवाबात दिए उन्होंने, आप कितने इससे मुतमईन हैं ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।